عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر، سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، کارروائی کی جائے، وفاقی حکومت کی استدعا۔ چھ دن میں الیکشن کا اعلان کیا جائے، عمران خان کی حکومت کو ڈیڈ لائن، اسمبلیاں تحلیل کر کے جون میں عام انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو عوام کو لے کر دوبارہ اسلام آباد آؤں گا۔ یہ ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لانگ مارچ کو فیل کرنے کی ہر قسم کی کوشش ناکام ہو گئی۔ قوم آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، عمران خان۔ دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار، عمران خان اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے، احتجاج کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے احتجاج ختم کر کے دنیا نیوز کی خبر پر مہر ثبت کر دی۔ لیگی نائب صدر مریم نواز اور ایاز صادق مذاکرات کی پہلے ہی تصدیق کر چکے۔ حکومت اور اتحادی جب چاہیں گے تب انتخابات ہوں گے۔ کل سے الٹیمیٹم دینے والا آج بنی گالا جا کر سو گیا۔ عمران خان کے ساتھ صرف چند افراد آئے۔ قوم نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ عوام نے فسادی فتنہ جتھے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ میٹرو بس اسٹیشن جلائے گئے، درختوں کو آگ لگائی گئی۔ پی ٹی آئی کے کارکن ساری رات جلاؤ گھیراؤ کرتے رہے۔ عمران نیازی نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ دھرنوں کا دھڑن تختہ کریں گے، مخالفین احتجاج کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگوں میں زہر نہ بھریں، قوم کو تقسیم نہ کریں، اب وقت آ گیا ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے، انتشار کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ فتنہ فساد مارچ ٹھوس ہو گیا، سیاست کا اناڑی پھر کلین بولڈ ہو گیا، خالی سڑکیں 20 لاکھ افراد کو تلاش کرتی رہیں۔ انتشار کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ، حمزہ شہباز کا رد عمل۔ اسلام آباد میں ڈی چوک میدان جنگ بنا رہا، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بختر بند گاڑی کو آگ لگا دی، دنیا نیوز کی ڈی ایس این جی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس کے 18 رینجرز کے نوجوان زخمی۔ ہنگامہ رائے کے بعد ریڈ زون میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کی تعیناتی۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا جمہوریت کی فتح ہے، امریکی سازش کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے وزراء اعظم کو غیر جمہوری غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ بلوچستان اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج، وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ بحث کے بعد اسپیکر ووٹنگ کے لیے تاریخ کا اعلان کریں گے۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی اگلی قسط پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشروط کر دی۔ پاکستانی وفد وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد جواب دے گا۔ پاکستان اور عالمی ادارے کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ آج ہوگا، دوپہر 2 بجے کراچی میں میدان لگے گا۔ قومی ویمن ٹیم سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔